الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں اس وقت پوری کر رہا ہے جو آپ نے دیکھا بلے کا نشان بھی چھینا یہ اور تو معاملہ خیر عدالتوں میں ہے. الیکشن کمیشن ڈیسیجن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تحریک انصاف کو. اب معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے سیکنڈ کو, جیسا ہم نے اخبارات میں پڑھا ہے. لیٹس سی وہاں سے کیا ڈیسیجن. اب کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کروایا وہ مسترد ہو رہے ہیں, تو کیا یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دور رکھنے کی؟ ابھی آج 29 تاریخ ہے, دیکھتے ہیں جب حتمی لسٹ شائع ہوتی ہیں تو پورے پاکستان میں کتنے لوگوں کے ریجیکٹ ہوتے ہیں, کن گراؤنڈز میں ریجیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ دیکھنا تو سر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کی بات کر سکیں کہ نواز شریف صاحب کو جو منظرنامہ دکھا کر لایا گیا تھا ویسا نہیں ہے, کیا کہیں گے اس پہ مشکلات ہو رہی ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آن گراؤنڈ جو لوگوں کا رجحان ہے وہ جو جماعتیں 16 مہینے حکومت میں رہی ہیں ان کی طرف نہیں ہے, اور پھر حکومت ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے, تو لوگ بھی ہنس رہے ہیں کہ یار کہ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. وہ اس بوجھ کے ساتھ عوام کے اندر نہیں جا پا رہے اور اعتماد کی کمی ہے ان میں, اسی وجہ سے وہ الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے کرا رہے ہیں. سر آپ ایک نئی جماعت بنانے کا سوچ رہے تھے, پھر کیا بنا؟ آپ کے ساتھی الیکشن نہیں لڑ رہے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی الیکشن نہیں لڑے, مفتاح اسماعیل بھی الیکشن نہیں لڑے, میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں بطور آزاد امیدوار اسلام آباد سے, اور الیکشنز کے بعد اس کے اوپر پھر مزید بات. کوئی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب تو جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. کھوسہ صاحب سینئر ہیں, ان کی میرے خیال سے زیادہ گہری نظر ہے, میں تو کم نظر ہے میری. میں تو ابھی فی الحال آزاد رہوں گا, اور اگر الیکٹ ہو گیا انشاءاللہ اس کے بعد بھی اپنی آزاد حیثیت قومی اسمبلی کے سر آخری بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب سے آپ کی ظاہر ہے مراسم بھی ہیں جو ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, کبھی کس چیز کا, کبھی فراڈ کا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا کہیں؟ دیکھیں ہراسمنٹ ہے. پھر فواد کے بھائی فراز کو جو ان سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے, جس طریقے سے اس کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ نامینیشن پیپرز نہ فائل کر سکے, تو یہ ہراسمنٹ ہی ہے, اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. سر میری طرف سے بھی آخری سوال لے لیں کہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہم نے تقاریر سنی, آپ بھی اس حوالے سے بولتے رہے, تو کیسا نظام چاہتے ہیں پاکستان میں؟ کیا اب وہ اس طرح کا نظام نہیں چل رہا پاکستان میں؟ کیا تبدیلی ہونی کیا چاہیے؟ ضرورت نہیں تھی کہ الیکشن میں ہی اس کی شروعات کی جاتی؟ دیکھیں نظام جو ہمارے سامنے ہے وہ تو پچھلے 76 سالوں سے ایک ہی چل رہا ہے کہ آج فلانے صاحب منظور نظر, اور پھر دوسرے صاحب زیر اعتاب, پھر وہی صاحب جو زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہو گئے, لاڈلے میں تبدیل ہو گئے, اور جو پہلے منظور نظر تھے وہ زیر اعتاب ہو گئے. تو یہ دائروں کا سفر ہے, یہ دائروں کا سفر ہمیں پاکستان کے لیے ختم کرنا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, پاکستان مزید ایسے نہیں چل سکتا. تھینک یو.